جی بسم اللہ جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اپنے چینل پہ ویلکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خوشیوں اور سکون والی زندگی لائے اور زندگی میں ہر طرح کی آسانیاں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں کون سا کام کھولے بیٹھی ہوں۔ اصل میں نا میرے تکیے کی روئی بہت ہارڈ ہو گئی تھی، تو پھر وہی حل ڈھونڈا جو بچپن میں بی بی جی کو دیکھا، اور اس کے بعد نا کافی عرصہ ایسا ہی طریقہ ہمارے گھر میں رائج تھا۔ بی بی جی ہم سب لڑکیوں کو نا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی فراہم کر دیتی تھی کہ چلو جی مصروف ہو جاؤ اور کام بھی ہو جائے۔ وہ کیا کرتی تھی کہ تکیے اس طرح جو ہارڈ ہو جاتے نا ان کو کھول کے اور ہم سب کو اکٹھا کر کے تو کہتی کہ اس روئی کو نا اسی طرح کھولتے جاؤ۔ وہ تو خیر جی دیسی روئی ہوتی تھی، اور بجائے روئی پنجائی کے تو ہم سب کو نا بی بی جی لگا دیتی، جو میرے ساتھ آپ کے زیر نگرانی بچیاں ہوتی تھیں، اور ہم خوشی خوشی باتوں باتوں میں نا یہ کام اچھی طرح نبیڑ لیتی تھی۔ پھر اس کے بعد نہ کسی ایک بات کو بی بی جی اٹھاتی کہ ان کے جو انر غلاف ہیں اور باہر والے جو سرہانے وغیرہ وہ سارے اچھی طرح دھو دھا دو، پھر وہ سوکھ جاتے، اور اس کے بعد بی بی جی ان میں روئی بھرتی اور کسی ڈنڈے سوٹی کے ساتھ اچھی طرح تکیوں کو کٹا کٹا جاتا، اور پھر اس کے بعد غلاف وغیرہ چڑھا کے رات کو نرم و ملائم سے تکیے ہمیں میسر آتے تھے۔ تو یہ تو جی ہو گئی بچپن کی ایک یاد، یا بی بی جی کے ایک طریقے کی یاد۔ تو یہ تو خیر پولی ایسٹر ہے، پتہ نہیں اب کتنا نرم ہوئے گا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ایک میں نے کھول کے نا تو اس کے ساتھ ہیٹر لگا دیا، یہاں تو جی دھوپ کیا ملنی ہے۔ آج میں ایک خاص ٹاپک لے کے تو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلے فرائیڈے کو میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی پھپھو کے میاں کی ڈیتھ ہوئی، اور ہم لوگ وہاں بریڈ فورٹ گئے۔ اچھا، یہاں آپ سبھی جانتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کا اور میت وغیرہ کا جتنا بھی انتظام ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، کھانا وانا بھی وہیں دیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ وہاں پہنچے تو سب سے ملی، میت کا چہرہ وغیرہ دیکھا، ماشاءاللہ سے بڑا پر رونق چہرہ تھا ان کا انکل کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ تو میں وہاں جب بیٹھی تو مجھے ایک مطلب کلک ہوئی بات جس نے مجھے بہت ہی رنج میں مبتلا کیا۔ سچ پوچھیں تو میرا دل دکھ سے بھر گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر ضرور کروں گی، کیونکہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ کسی کو بہت ناگوار لگے، یا ہو سکتا ہے کہ بہت سو کا بھلا ہو جائے یا وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ مین مقصد جی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کریں جس سے ہماری بھی اصلاح ہو، اگلے کی بھی اصلاح ہو۔ تو اگر یہ میرا سچ جو کہ بہت کڑوا ہے کسی کو ناگوار لگے تو میں اس پہ پیش کی معذرت چاہوں گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میں وہاں سب سے مل کے تعزیت کر کے میت کا چہرہ دیکھ کے پیچھے بیٹھی کہ چلیں ابھی پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، تو جتنی اور بھی آ رہی تھی خواتین ان کے لیے ارینج تھا بیٹھنے کا، چیئرز وغیرہ، اور نیچے بھی کچھ بیٹھ رہے تھے۔ اچھا، پاکستان میں یہ تھا کہ میں جھٹ کڑی ہی کہیں جاتی تھی اپنے ریلیٹیوز میں یا اس طرح جاننے والوں میں، میت کا چہرہ دیکھا اور کچھ پڑھ کے سالِ ثواب کر کے تو تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر کے تو گھر واپس آ جاتی تھی۔ پیچھے بیٹھنے کا مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، یہ میرا فرسٹ جو ہے تجربہ تھا پیچھے بیٹھنے کا اس طرح کا، اور ٹائم چونکہ لمبا تھا تو ظاہر ہے میں نے پیچھے پھر بیٹھنا تھا تھوڑی دیر۔ حالانکہ لوائقین کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا، لیکن لوگ آ جا رہے تھے، ظاہر ہے خواتین جو آتی تھی وہ گلے ملتی، تعزیت کرتی، ایک سلسلہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا بیٹھ جانا بہتر ہے۔ جو چیز میرے مشاہدے میں آئی اور جس نے مجھے قلبی رنج میں مبتلا کیا وہ یہ کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی جو حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی، موت
ہم اس سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ میت جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کل اسی طرح ہمیں بھی پڑا ہونا ہے، اور کوئی ہمیں بھی رو رہا ہوگا، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم اس حقیقت سے نظریں چرائے بیٹھے ہیں اور ہم غفلت کا شکار ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جو تعزیت کے لیے آنے والی خواتین ہیں، وہ آتی، حال میں داخل ہوتی، طائرانہ نگاہ پورے حال پہ ڈالتی، جہاں کہیں کوئی گروپ ان کو یا اپنی جاننے والی خواتین بیٹھی نظر آتی، وہ بھانپ لیتی، دور سے ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتی، اس کے بعد وہ میت کا چہرہ دیکھتی، یا خواتین جو رو رہی تھیں اہل خانہ جھٹ گڑی ان کے ساتھ گلے لگتی، اور وہ رونا بھی مصنوعی ہی ہوتا۔ اچھا، نہیں رونا آپ کو آتا تو آپ گلے کیوں لگتے ہیں؟ بظاہر ایک رسم کیوں نبھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کئی تو اس کا بھی اہتمام نہیں کرتی تھی، سیدھے آ کے تو وہ جو گروپ انہوں نے دیکھا ہوتا اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ باخدا میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے، اتنے بڑے کراؤڈ کا یہ اتنا بڑا عمل میں اپنے کندھوں پہ لے رہی ہوں، صرف نیت یہ کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہم اس عمل سے باز آ جائیں، بس بات اتنی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر میں غلط نیت پہ ہوں تو مجھے معاف فرمائے، اور میرے اس عمل پہ میری اللہ پاک گرفت نہ فرمائے۔ میں سچی توبہ کر رہی ہوں اس بات پہ، لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اچھا، وہ خواتین جو ایک دوسرے کو دیکھ لیتی آتی، اور باتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو جاتا، اور ان باتوں میں ہنسی مذاق، اونچے اونچے کہہ کے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، پھر اس کے بعد پھر غیبتوں کا لامتناہی سلسلہ۔ اور بخدا مجھے اس چیز نے بڑا رنج میں مبتلا کیا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ ہم باتیں نہ کریں، آئیں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ چلے مل بیٹھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنا ٹائم آپ وہاں سپینڈ کر رہے ہیں مسلسل باتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، بدخوئیاں ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کا مطلب پیچھے برائیاں کرنا۔ مجھے اس چیز نے بڑا تکلیف میں مبتلا کیا کہ موت ایک بہت بڑی جو حقیقت ہے، کل ہم نے سامنا کرنا ہے۔ ہم جھٹ گڑی یہاں آئے ہیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، اور پھر جو ذکر اذکار کریں پوری خلوص نیتی کے ساتھ کریں، اور میت کو اس کا تحفہ دیں کہ ہم نے تمہارے سپرد یہ کیا، اللہ کا کلام، تم جاؤ تاکہ تمہیں قبر میں یہ چیز کام آئے۔ ہم نے بھی قبر کی وحشت اور تاریکی کا سامنا کرنا ہے، ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے، جواب دہی ہماری بھی ہونی ہے۔ اور یاد رکھیے پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بس اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمارے لیے آسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، چاہے تو ہماری ساری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدوں کو ایک طرف رکھے، اور کوئی چھوٹی سی نیکی اٹھا کے نا اس پہ ہمیں بخش دے۔ وہ ذات بہت غفور اور رحیم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احساس تو ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف تو ہونا چاہیے نا۔ اور موت وہ ایسی حقیقت ہے کہ جب ہم وہاں آتے ہیں کسی میت پہ، تو یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی اس منزل سے گزرنا ہے، ہمارا بھی یہ سفر لازمی ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ عبرت پکڑیں، خوف خدا کریں، خوف سے توبہ اور استغفار کریں، اور ویسے بھی دیکھیں جی، میت کے پاس اور مسجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ ایک حال تھا مسجد کا، بیسیکلی چلیں حصہ نہ صحیح، لیکن مینرز ہوتے ہیں ہر جگہ کے، ہر مقام کے۔ شادی پہ یا کسی ایونٹ پہ آپ جائیں تو کھلے دل سے باتیں کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ باتیں نہ کریں، باتیں کریں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کریں، ذکر اذکار کریں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات کہ جب ہم لوگ ذکر بھی کرتی ہیں نا، وہ جو گیٹیاں ہمیں فراہم کی جاتی ہیں کہ چلیں جی آپ پڑھیں، تو وہ ہم 20 باتیں کر رہی ہیں، 20 گیٹیاں پھینک رہی ہیں، اور
20 गिटकें पढ़ के इसी तरह जी गिरती जा रही हैं, बातें भी गिरती जा रही हैं, गिटियाँ भी गिरती जा रही हैं, टोकरी भर गई है, चलें जी ये पड़ेंगे उठा लें। किसी को आवाज़ दी जाती है कि मज़ीद हमें दे जाए। ये जी हमारी पढ़ाई का आलम है। अल्लाह ताला हमें खुलूस नियति से अमल करने की तौफीक दे, जो इबादत भी करें वो खालिस हो। मैयत के करीब आएँ तो वो हमारा जाना भी खालिस हो, ताकि हम इबरत पकड़ें और कुछ लम्हे हमें मिल जाएं कि हम अल्लाह ताला को खुलूस के साथ याद करें और खुलूस के साथ, रिक्कत के साथ हमारे जो आंसू बहें अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल कर ले और फिर हमारी बख्शिश फरमाए। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का आपने कौल तो सुना ही होगा ना, कि आप फरमाते हैं कि खौफ खुदा के बायस तुम्हारी आँख से जो आंसू टपकता है उसे अपने चेहरे से मत पूछना, वो आंसू बहुत कीमती है, बहुत ही नायाब है, और वही आंसू हो सकता है कि कल रोज़े महशर तुम्हारे काम आए, तुम्हारी बख्शिश का बायस बन जाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए कि आपकी ज़ाते बाबरकात जो वजह तख्लीक़ कायनात है और अल्लाह ताला के आप महबूब हैं, पूरी कायनात में अल्लाह ताला को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के कोई महबूब नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जो महबूब रब्बुल आलमीन हैं, वो दिन में आप फरमाते हैं कि मैं कम अज़ कम 70 मरतबा तौबा करता हूँ और 70 मरतबा ही कब्र को याद करता हूँ। वो जो गुनाहों से पाक हैं, वो जो गुनाहों से मासूम तर हैं, वो भी तौबा इस्तग़फ़ार फरमा रहे हैं, तो हमारा क्या हाल है। हमें इस गफलत से निकलना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे हमें मौत की याद रखना होगी। अगर आप अपनी इस्लाह करेंगे तो आपकी नस्ल, आपके बच्चे भी वही अमल इख्तियार करेंगे। मैंने देखा हाल में कुछ ख़वातीन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे मासूम से। अच्छा, वो माओ की तरफ देख रहे हैं, क्या हम उन्हें ये सबक दे रहे हैं, गीबतें, बुराइयाँ, बातें, बजाय इसके कि हम उनकी अच्छी तरबियत करें, उन्हें एहसास दें, उन्हें इंसानियत दें, सबक सिखाएं इंसानियत का। हम खुद अच्छे इंसान बनेंगे तो कल वो भी इंसानियत का लिहाज और ख़्याल रखने वाले बनेंगे, हमारी नस्ल संवरेगी। जब हम खुद इस तरह करेंगे तो उन्हें भी एहसास नहीं होगा, लोगों के दुख दर्द को वो भी नहीं समझेंगे। वो मैंने एक बात पढ़ी थी ना कि सट अपनू लगे ते जाना, और यकीन जानिए मैं ये वसूख से कहती हूँ कि इतने बड़े हाल में जो बहुत बड़ा क्राउड था, हर किसी को ये सट लगी हुई होगी, हर किसी का कोई ना कोई अजीज़ इस दुनिया से रुखसत होगा। हम अपने सामने जनाजे रुखसत होते देखते हैं, अपने अजीज़ व अकारब को दुनिया से जाते हुए देखते हैं और मनो मट्टी तले दफन होते देखते हैं, लेकिन हम फिर गफलत का शिकार हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं अपनी आखिरत को कि कल हमने भी जाना है, कल हमने भी इस मंजिल से गुज़रना है। तो बाखुदा मेरा ये मकसद नहीं कि किसी की दिल आज़ारी करूं, लेकिन बात तो हकीकत है ना कि हमने कब अपनी आंखें खोलनी है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस ज़िंदगी को जो मौके मुयस्सर आते हैं नेकी कमाने के, खौफ खुदा से रोने के, उनको ज़ाया मत करें। दुनियावी झमेले इतने हैं, इतनी उलझने हैं कि हम उसमें पड़े रहते हैं, हम नमाज़ों से भी गाफिल हैं। लेकिन जब कुछ लम्हे हमें मुयस्सर आ जाएं तो उनसे फ़ायदा उठा लीजिए, उनसे मोती चुन लीजिए अपनी बख्शिश के। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफ़ूर रहीम है जी, बख्शने वाली है। बस ये मेरा पैगाम था, और अगर मेरी वीडियो या मेरा पैगाम किसी को अच्छा लगा तो लाजमी आगे शेयर कर दें, ताकि किसी और की भी इस्लाह हो जाए। और अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी आखिरत को अच्छा करे, वक्त नज़ा को आसान करे, कब्र की तारीकी को दूर करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ वद्दुहा जो हमें कब्र में ज़ियारत करवाई जाएगी, उसकी हम पहचान कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। और ये मेरी रुई भी सारी होगी, अब इसको मैं हीटर के सामने ही रखूँगी और फिर उसके बाद
فلنگ کر لوں گی اور میرا نرم سا تکیہ جو ہے وہ بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پھر ملیں گے جی انشاءاللہ. اللہ حافظ.